السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اپنے تیسرے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے ہم تیسرے سبق کے اندر یہ پڑھیں گے کہ اسم کو ہم کیسے جان سکتے ہیں، اسم کی کیا پہچان ہے، اور کیسے جان اور پہچان کے بعد ہم اسم کو ایک جملے اور ایک ترکیب کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ جان لینا لازمی ہے کہ اسم کے بارے میں جب تک چار چیزوں کی معلومات ہمارے پاس نہ ہوں تو ہم اس اسم کا نہ ہی جان سکتے ہیں، نہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہ چار کی چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے اسم کے بارے میں کہ اس کی جنس کیا ہے، اس کی جنڈر کیا ہے۔ تو اسم کی جنس اور جنڈر کے بارے میں جاننا لازمی ہے، یعنی کہ اسم کی جنس یعنی کہ وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے جو جاننے کی، وہ ہے عدد، نمبرنگ، یعنی کہ اسم واحد ہے، اسم مثنیٰ ہے، اسم جمع ہے۔ تو یہ ہم نے جاننا ہے کہ اسم کے بارے میں یہ دوسری چیز ہمارے لیے جاننا کیا ہے، انتہائی لازمی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے اس کا معرفہ ہونا یا نکرہ ہونا، یعنی اسم کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے۔ تو معرفہ اور نکرہ، یہ اسم معرفہ ہے، یہ اسم نکرہ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز معرفہ اور نکرہ کیا ہے، آگے جا کر ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اور چوتھے نمبر پر جو چیز ہم نے اسم کی جاننی ہے وہ ہے اسم کا اعراب، یعنی کہ اسم جملے اور ترکیب کے اندر اس کا کیا مقام ہے، اسم کا جملے اور ترکیب کے اندر اس کا کیا مقام ہے، یہ ہم نے جاننا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اعرابی کیفیت کیا ہے، اس کو ہم کیا کریں گے، ڈسکس کریں گے، یعنی کہ اس کا سٹیٹس۔ تو یہ چار چیزیں بنیادی طور پر کیا ہیں، اسم کے بارے میں جاننا لازمی ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں سب سے پہلی چیز کی طرف کہ اسم کا کیا ہے، اس کی جنس، اس کا جنڈر ہونا۔ تو بنیادی طور پر جس طرح سے اردو اور انگریزی کے اندر جنس دو ہی ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث، عربک کے اندر بھی جنس جو ہے، جو جنڈر ہے، اس کی بھی دو ہی قسمیں ہیں، یعنی کہ وہ مذکر ہوگا یا پھر کیا ہوگا، مؤنث ہوگا۔ اور یہاں پر یہ چیز بھی انتہائی ذہن میں رکھنے کی ہے، بنیادی ہے کہ عربی زبان کے اندر ہر لفظ، ہر اسم کیا ہوتا ہے، مذکر ہی ہوتا ہے۔ عربی زبان کے اندر ہر اسم مذکر ہی تصور کیا جائے گا جب تک کہ اس کے مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے، یعنی کہ جب تک کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ تو مؤنث کیسے ثابت ہوگا اور مؤنث ثابت کن کن چیزوں سے ہوگا، تو اس کو بھی ہم کیا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو مؤنث کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر، ایک ہے مؤنث حقیقی اور دوسرا ہے مؤنث لفظی۔ ایک تو وہ ہوا کہ جو مؤنث حقیقی، حقیقت میں وہ کیا ہے، وہ لفظ کیا ہے، وہ اسم کیا ہے، وہ مؤنث ہے۔ تو مؤنث حقیقی کیا ہوتا ہے؟ مؤنث حقیقی یہ ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں فی الواقع کوئی مذکر موجود ہو، اس کے مقابلے میں فی الواقع کوئی مذکر موجود ہو۔ اس کی مثال ہم اردو میں لیتے ہیں کہ جس طرح سے ایک عورت، اب یہ لفظ عورت جو ہے، یہ جو اسم ہے، یہ مؤنث ہے، یہ مؤنث حقیقی ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں ایک ایسا لفظ مرد کہ جو مذکر موجود ہے حقیقت میں، تو ہم اس عورت جو لفظ ہے، اس کو عربک میں ہم امراتن کہیں گے، تو یہ کیا ہے، ہم اس کو مؤنث حقیقی کہیں گے۔ اس طرح سے بہت سارے اور الفاظ بھی ہیں کہ جو کیا کہلاتے ہیں، وہ مؤنث حقیقی کہلائیں گے، وہ مؤنث بنتن ہے، امراتن ہے، تو یہ جو الفاظ ہیں یہ مؤنث حقیقی کہلائیں گے۔ اسی طرح سے مؤنث لفظی، مؤنث لفظی وہ ہوتا ہے کہ جو مؤنث حقیقی نہ ہو، یعنی کہ اس کے مقابلے میں فی الواقع کوئی مذکر موجود نہ ہو، لیکن لفظوں کے اندر کیا ہو، لفظوں کے اندر لفظوں کی وجہ سے وہ کیا ہو، مؤنث سمجھا جاتا ہو، اسے مؤنث ڈکلیئر کیا جاتا ہو۔ اب اس کی بھی آگے چل کر دو قسمیں ہیں مؤنث لفظی کی، مؤنث لفظی کی بھی دو قسمیں، ایک مؤنث سماعی ہے، ایک مؤنث اس کو آپ کہہ لیں مؤنث قیاسی ہے، مؤنث علامتی ہے۔ تو مؤنث لفظی کو ہم سمجھنے کے لیے مؤنث سماعی اس کی جو اگلی قسم ہے، مؤنث جو قیاسی ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے کیا ہوگا، لازمی ہوگا۔ تو مؤنث لفظی وہ ہوتا ہے کہ جو مؤنث حقیقی کے برعکس ہو، یعنی اس کے مقابلے میں فی الواقع کوئی مذکر موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پر مروحتن، پنکھا۔ اب یہ مروحتن، پنکھا، اس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود نہیں، ہم اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہیں۔ لیکن اس کو کیوں مؤنث استعمال کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلی جو اس کی قسم ہے مؤنث لفظی کی، یہ مؤنث لفظی ہوا مروحتن، یعنی کہ جس کے مقابلے میں مذکر موجود نہ ہو۔ تو اس کی پہلی جو قسم ہے وہ ہے مؤنث قیاسی یا مؤنث علامتی، یعنی کہ جس کے
اندر کوئی علامت پائی جائے، علامات مؤنث میں سے کوئی علامت پائی جائے. علامات مؤنث کتنی ہیں؟ دو ہیں. ایک ہے تائے مربوطہ یعنی کہ گول تا، اور دوسری ہے الف التانیث. ٹھیک ہے، جو لفظ کے آخر میں جو حمزہ یا کے اوپر کھڑی زبر آتی ہے اس طرح کی، جیسے کہ عظما، عظما اور سماعن. تو اس طرح کی جو مثالیں ہیں، تو یہ علامات مؤنث دو ہیں، تائے مربوطہ اور اسی طرح سے الف التانیث. تو مؤنث قیاسی اور مؤنث علامات، مؤنث علامتی وہ ہے کہ جس کے اندر علامات مؤنث پائی جائیں. تو مروحۃ مثال کے طور پر اس کے اندر آخر میں جو ہے وہ تا ہے، آخر میں کیا ہے؟ تا ہے. تو یہ تائے مربوطہ ہے، گول تا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو مؤنث ڈکلیئر کر رہے ہیں، مؤنث لفظی ڈکلیئر کرتے ہیں. مؤنث لفظی سے آگے چل کر اس کو مزید اگر تفصیل میں جائیں تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ مؤنث قیاسی یا مؤنث علامتی کہیں گے، چونکہ اس میں کیا ہے؟ مؤنث کی علامت پائی جا رہی ہے. اسی طرح دوسری مثال آپ عظما کی لے لیں، تو یہ لفظ عظما جو ہے یا حسنہ جو ہے، تو اس کے آخر میں جو ہے وہ یا آئی ہے اور کھڑی زبر کے ساتھ آئی ہے، الف کے ساتھ آئی ہے آپ کہہ لیں. تو یہ اس وجہ سے علامت آ گئی، تو اس وجہ سے ہم اسے کیا کہیں گے؟ مؤنث ڈکلیئر کریں گے. اب دوسری جو چیز ہے مؤنث سماعی. مؤنث سماعی یعنی کہ وہ مؤنث کے جو سننے میں مؤنث استعمال ہوا ہو، یعنی کہ اہل عرب نے، اہل زبان نے جس طرح سے اس لفظ کو مؤنث استعمال کیا تو ہم بھی اسے کیا کر رہے ہیں؟ مؤنث ہی استعمال کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ارضن، زمین. اب اسے اہل عرب نے مؤنث استعمال کیا تو ہم بھی مؤنث استعمال کر. شمسن، سورج، تو ہم اسے بھی کیا کر رہے ہیں؟ مؤنث ہی استعمال کر رہے ہیں. اس طرح سے مؤنث سماعی کے چند گروپ ہیں کہ جن گروپ کو ہم یاد کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ الفاظ، یہ جو ان گروپ کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ مؤنث کہلائیں گی. سب سے پہلا جو گروپ ہے وہ آپ ملاحظہ کیجئے، وہ ہے ہواؤں کے نام. ریح، صرصر، باد، سموم. یہ جو الفاظ ہیں یہ مؤنث سماعی ہیں، عرب نے ان کو اسی طرح سے استعمال کیا. دوسرے نمبر پر شراب کے نام، خمر، خرطوم یا خرطوم. تو یہ کیا ہیں؟ یہ بھی مؤنث سماعی ہیں. اور اسی طرح سے تیسرے نمبر پر آگ کے نام، نار، جہنم، جحیم، سعیر، سقر. اور چوتھے نمبر پر شہروں اور ملکوں کے نام، مکہ، پاکستان، مصر. یہ کیا ہیں؟ یہ بھی مؤنث سماعی ہیں. اور اس سے آگے چل کر جو چھٹے نمبر پر ہے وہ ہے جسم کے وہ اعضاء کہ جو دو ہوں، جو کیا ہوں؟ دو ہوں. مثال کے طور پر یدن، قدم، اذن، عین، رکبتن. تو یہ سارے دو ہیں. یدن دو ہاتھ، قدم دو پاؤں، اذن دو کان، اسی طرح سے دو آنکھیں اور اسی طرح دو بازو. تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ مؤنث سماعی ہیں. اور چھٹے نمبر پر متفرق اسماء یعنی کہ مختلف جدا اسماء بہت سارے ایسے ہیں کہ جو مؤنث سماعی کہلاتے ہیں، جیسے سماعن آسمان مؤنث سماعی ہے، ارض زمین، شمس سورج، نفس جان، دار گھر، حرب جنگ، اور عصا لاٹھی. تو یہ سارے کے سارے الفاظ کیا ہیں؟ مؤنث سماعی کہلائیں گے. تو یہ جو ساری کی ساری ہم نے تعریفات پڑھ لی ہیں کہ مؤنث حقیقی، سب سے پہلے ہم نے پڑھا مؤنث حقیقی، پھر اس کے دوسرے نمبر پر مؤنث لفظی. یہ تو بنیادی دو تقسیم ہو گئی ہیں مؤنث کی. ٹھیک ہے، بلکہ اس سے بھی پیچھے آپ چلے جائیں تفصیل سے کہ جنس، ٹھیک ہے، اسم، کسی بھی اسم کی سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ ہے جنس، اس کا مذکر ہونا یا مؤنث ہونا. تو مذکر تو بہرحال ہم نے پڑھ لیا کہ اسم اصل میں کیا ہوتا ہے؟ مذکر ہوتا ہے. تو مذکر تب نہیں ہوتا، مؤنث تب ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر کوئی علامات مؤنث کی پائی جائیں، جب اسے ثابت ہو کہ یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو مؤنث کی ہم نے تفصیل پڑھنی تھی، تو مؤنث کی ہم نے تفصیل کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہم نے پڑھی ہے وہ ہے مؤنث حقیقی. مؤنث حقیقی تو حقیقی ہوا کہ جس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہو. پھر ہم نے پڑھا کہ مؤنث لفظی یعنی کہ جس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود نہ ہو لیکن اور وجوہات کی بنا پر وہ کیا ہوا؟ ہم اسے مؤنث کہتے ہوں. تو اس کی بھی دو قسمیں آ گئیں کہ ان قسموں کی بنیاد پر یعنی کہ مؤنث لفظی مؤنث کہلاتا ہے. تو ہم نے پہلی جو قسم پڑھی تھی وہ مؤنث قیاسی اور مؤنث علامتی پڑھی، یعنی کہ جس کے اندر کچھ علامات پائی جائیں جیسے کہ تا مربوطہ یا پھر الف التانیث پائی جائے. پھر ہم نے دوسری جو اس کی قسم پڑھی تھی وہ ہے مؤنث سماعی کہ اہل عرب سے ہم نے اس لفظ کو کیا سنا ہو؟ مؤنث سنا ہو. تو پھر ہم اسے کیا کہ مؤنث ہی ڈکلیئر کریں گے، مؤنث ہی استعمال کریں گے. تو یہ مختصر سی پھر اس کے بعد ہم نے اس کی گروپنگ بھی پڑھ لی ہے کہ مؤنث سماعی کے کون کون سے گروپ ہیں. تو یہ مختصر سا جو تھا یہ سب سے اول
اسم کے بارے میں جو 4 چیزیں تھیں کہ سب سے پہلے اس کا مذکر یا مؤنث ہونا ہم جانیں کہ یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث. تو مؤنث کی جو تفصیل تھی وہ آج ہم نے پڑھی. اس کی تھوڑی سی تفصیل اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے تاکہ یہ سبق جو ہے طول نہ پکڑ جائے، یعنی کہ لمبا نہ ہو جائے. اب آپ اپنی آسانی کے لیے ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جو پکس میں نے لگائی ہیں، یعنی کہ جو سبق کی جو پک میں نے لگائی ہیں، آپ ان کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں یا اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے، یا پھر آپ نوٹ بک کے اوپر بھی لکھ کر اسے یاد کر سکتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کی جد و جہد اور کاوش کو اپنی جناب میں قبول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.